بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा दर्स जो है बनिस्बत सूरह कहफ के चौथी मजलिस है और आयत नंबर है 50। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्न फफसक़ अन अम्रि रब्बिह अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु अव्लियाअ मिन दूनी वहुम लकुम अदुव्व बि'स लिज़्ज़ालिमीन बदला। आयत की तिलावत में तजवीदी नुक्ते नज़र
اور ترجمہ. اور ایک خاص بات جو ہے یہاں ذکر چلے گا فرشتوں کا سجدہ کرنا آدم کو، شیطان کا انکار کرنا. ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ انعام میں یہ واقعہ ہو چکا ہے، اس سے یہ بالکل مختلف ہے. تو توجہ سے رہیے گا. آج جو بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے، بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں کہ اس شیطان کی اصل کیا اور نسل کیا. سب لوگ جانتے ہیں فرشتے مخلوق ہیں، انسان اور جنات، مگر شیطان کیا ہے تو آج دلیل کے ساتھ. دوسری چیز کہ اس مثال سے پچھلے درس کا ربط کیا. میں سورہ کہف کا قصہ پوچھا تھا کفاروں نے، تو قصے کے ساتھ بطور نمونہ باغ کا واقعہ پیش کیا گیا. تو باغ میں اس میں فرق ہے. باغ کا ایسا تھا کہ جو فنا ہونے والی نعمتیں ہیں اور نہ فنا ہونے والی نعمت ہے، ان میں ان کے لیے نمونہ پیش کیا گیا تھا. لیکن یہاں اور چیز ہے، یہ جو نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ فنا ہونے والی اشیاء پر تم نے بھروسہ کیا اور اس دعوت کا انکار کر رہے ہو، تو کس کی پیروی کر رہے ہو یہ بتلایا جا رہا ہے. تو صرف شیطان کی نہیں بلکہ کس کی. آپ کلام پاک کی فصاحت پر دنگ رہ جائیں گے، بلاغت پر، کہ اس کے باوجود چاہے کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہو، چاہے کوئی پتھر کی، چاہے کوئی قبر کی، کیسی وہ حماقت پیش کر رہے ہیں. تو سنیں گے. یہ دو چیزیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی روح. ابھی ہم درس شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پہلے ہمارے جیسا کہ طریقہ کار ہے، گرامر، تجوید، تو سب سے پہلے آپ غور سے سنتے جائیے. میں نے وقف کیا ابلیس کان من الجن. اس وقف کا نام کیا؟ اگر استاد بچے سے کہے کہ یہاں رکو تو اس کا نام ہے وقف اختباری، جانچنے کے لیے کہ اسے پڑھنے آتا ہے یا نہیں. ہم نے اس کا نام ہے وقف تدریسی، تاکہ معلوم ہو. تو گزشتہ بتلایا تھا کہ نون وہاں پر زبان ٹکے، اگر مشدد ہے ٹکے رہے، ولیکن نہ. لیکن یہاں اگر آپ نے ایسا وقف کیے من الجن، سن رہے ہیں نا، من الجن، تو 10 نیکیاں کم ہوئی. جی کیوں؟ یعنی ایک حرف کم ہوا نا. تو دیکھیے کیسے میں نے ادا کیا. من الجن، اب 2 نون ہوئے. اگر آپ رک گئے ہو من الجن، ہر جگہ پر آیت پر خیال رکھیے گا جہاں نون میں مشدد ہے تو مد کیجیے. اب مد یعنی کیا؟ لمبا کیجیے. تو جن کہیں بھی پورے قرآن میں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب آپ جب پڑھیں گے تو 10 نیکیاں مجھے بھی ملیں گی. جی یہ فائدہ ہوگا. اچھا، جی اب ترجمہ سنیے گا. جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تھا جنات میں سے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس نے فسق کیا اپنے رب کے حکم سے. کئی چیزیں آپ کو یہاں ملیں گی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں. لکھ لیجئے فا. فا کا کیا کمال ہے، وہ کیا کرشمہ ہے. دیکھیے فسجدوا ہے، فسق. اگر آپ توجہ دیں گے تو پورے قرآن میں آپ کے سمجھ میں آئے گا. ترجمے میں اس کو الا ماشاء اللہ ادا کیا ہے، لیکن ہے اگر آپ کھوج لگائیں تو دیکھیے فا جو آتا ہے بلا تراخی. کیا مطلب بلا تراخی؟ بغیر تاخیر. اللہ نے دیکھیے کیسا کام آئے گا. اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم فسجدوا. کیا مطلب؟ فا کا سجدے میں گر گئے. آئے گا سمجھ میں فا کا قاعدہ؟ مگر ابھی ماہر نہیں ہوئے، ابھی اور کچھ باقی ہے. علم کبھی ختم نہیں ہوگا. اب سنیے گا فسقا. اب کیا کریں گے؟ تو لکھ لیجئے گا. یہ ترجمہ کم لوگوں نے کیا ہے لیکن ہے.
فا کا دوسرا ترجمہ کیا؟ سبب. کیا؟ سبب. تو آپ غور سے سنیے، فرشتوں نے تو سجدہ کیا فوراً. کیوں کیا وہ بھی بتلا رہا ہوں انشاءاللہ. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سبب اس لیے کہ، کیا ترجمہ کریں گے؟ اس لیے کہ وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کا حکم عدل یعنی انکار کر دیا. ہو گیا ترجمہ صحیح؟ لیکن اس سے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہ کیا مطلب؟ اس لیے کہ فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا. تو سنیے، آپ جائیے سورہ تحریم آیت نمبر 6. فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کی صفت ہے کہ نافرمانی نہیں کرتے، فوراً اطاعت کرتے ہیں. تو فا مطابقت ہوا. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان تو اس لیے کہ وہ جنوں میں سے تھا. تو جن اور انس گزشتہ گزر چکا ہے اسراء میں 107 آیت میں، آمنو بہ او لا تؤمنو بہ، یعنی جن اور انسان کو اختیار، آپ کرو یا نہ کرو. فرشتوں کو اختیار نہیں، ان کی خاصیت یہ. تو چونکہ یہ جن میں سے تھا، اسے اختیار تھا، اس لیے اس نے فسق کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اصل اور نسل، کیا معلوم ہوا کہ ابلیس، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، ایک نام اس کا، دوسرا الرجیم، تیسرا یہاں ابلیس، پھر ناس میں آئے گا الخناس، ہے نا. تو یہ شیطان ہے کیا؟ کان من الجن، کس میں سے تھا؟ جن میں سے. تو معلوم ہوا کہ شیطان کوئی مستقل مخلوق نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا. اب یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. سورہ ناس پڑھ لیجئے، ملک الناس الہ الناس من الجنۃ والناس. تو اتنا کافی ہے کہ ان کی جو ہے نسل اس کی ففسق عن امر ربی. اور اس کو فا کے قاعدے کو یاد رکھیے گا. اف تو اب بھی تم بناتے ہو اسے، یعنی کسے؟ شیطان کو. وَذُرِّيَّتَهُ، اور اس کی ذریت کو، اولیاء، دوست میرے مقابلے میں. اب سنتے رہیے، میرے مقابلے میں. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. اچھا، واو کے معنی اور نہیں، ایک واو کے معنی ہوتے ہیں اور. تو اب لکھ لیجئے گا حال بتانے کے لیے واو، یعنی تم میرے مقابلے میں ایسے کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اس کی دشمنی آدم علیہ السلام سے لے کر جانتے ہیں سبھی، چونکہ اسے یہ توقع تھی کہ خلافت اسے ملے گی، زمین کی حکومت اسے ملی تھی اور آسمان دنیا میں بھی اسی کا اقتدار تھا. تو اس سے حسد ہوا، اس لیے وہ ازلی دشمن. تو اتنا خیال رکھیے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم اسے. اچھا، ذریت. تو معلوم ہوا کہ شیطان اس کی ذریت بھی ہے. ذریت ہے نا، تو اولاد ہے. تو اس کے لیے آپ جائیے آراف میں 27 نمبر آیت، انہو یراکم ہوا وقبیلہ، کہ وہ ابلیس شیطان دیکھتا ہے تمہیں فیملی کے ساتھ، قبیلہ، من حیث لا ترونہم. تو اس کی اصل معلوم ہوئی، اس کی نسل معلوم ہوئی، اس کا رہنے کا انداز معلوم ہوا. تو یہ چیز آج کی اس مثال میں ہے. اب ربط کیا؟ تو ربط یہ ہے کہ تم نے جو اس فنا ہونے والی نعمت کو اختیار کیا ہے اور نہ فنا ہونے والی نعمت جو لائے ہیں ایمان والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارے دشمن کی تم پیروی کر رہے ہو. ہے؟ بتائیے کس کی؟ تمہارا دشمن. بھلا یہ کہیں عقل کی بات ہے کہ اپنے باپ کا، دادا کا، باپ داداؤں کا جو دشمن ہو تو بھلا ان کی اولاد اس سے دوستی رکھ سکتی ہے؟ لہذا حماقت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں جو شرک کر رہے ہیں اور جو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں میرے مقابلے میں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں. لیکن ابھی ساتھ میں رہیے، بئس للظالمین بدلا. یہ بدلہ کو کیا؟
ایک تو اردو میں آتا ہے نا بدلا، بدل جی، اور ایک آتا ہے بدلے. تو اس کا ترجمہ خیال رکھیے. بہت ہی برا جو انہوں نے دوست ولی اختیار کیا ہے. تو بدلا کے معنی بدل. کیا معنی؟ جو انہوں نے بدل یعنی اللہ تعالیٰ کے عوض، اللہ تعالیٰ کے بدلے مقابلے میں جو اختیار کیا ہے وہ کون؟ تمہارا دشمن. دیکھیے کیسا انداز ہے کلام پاک کا. کوئی ہے جو اپنے باپ دادا کو کے دشمن کو دوست بنائے گا؟ تو ایک تو میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا اور یہ نعمت بھی بھیجی، تو اس کے بدل میں کسے اختیار کرتے ہو؟ دشمن کو. اب آگے کی آیت، آج تک یہ پیش کیا گیا، اصحاب کہف نے بھی بیان کیا کہ کیا ہوا کہ انہوں نے جو الہ کو اختیار کیا ہے لیکن وہ دلیل کیوں نہیں لاتے، ہے نا. انہوں نے دوسرے الہ کو اختیار کیا اور دلیل کیوں نہیں لاتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی دفعے للکارے ہیں کہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، نہ تمہارے باپ دادا کے پاس، بسلطان مبین. لیکن آج اس آیت میں کیا ہے؟ دلیل کی بات نہیں ہو رہی ہے. دلیل تو اپنی جگہ پر ہے کہ کوئی دلیل ہے، بلکہ مشاہدہ یعنی کیا تم نے دیکھا، کیا تم موجود تھے، یہ کہا جا رہا ہے. تو سنیے، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. دیکھیے ما اشہدتہم، دال نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ تا پر تشدید ہے، تو دال کا ہمیشہ تا میں کیا ہوتا ہے؟ ادغام. اب آپ اشہد تو نہیں پڑھیں گے، دال کو حذف کریں، یہاں برابر ثواب ملے گا. یہ تجوید کا قاعدہ ہے. ما اشہدتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انہیں، یعنی یہ جو معبود بنا رکھے ہیں نا، یہ شیطان اس کی ذریت اور یہ معبود، حاضر نہیں کیا تھا، سامنے نہیں تھے. جب کب؟ خلق السماوات والارض. بتلائیے زمین آسمان کی پیدائش کیا ہے، اس وقت حاضر تھے؟ چلیے ولا خلق انفسہم، ان کی خود پیدائش کے وقت حاضر نہیں تھے. تو پھر کیا بات ہے؟ جب یہ حاضر نہیں تھے تو ان کی آپ بات کیسے سن رہے ہیں؟ مگر یہاں دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. اب یہاں غور سے سنیے گا. وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں ایسے گمراہ کرنے والوں کو کبھی مددگار نہیں بناتا رکھتا. کیا مطلب؟ اس کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے، قبر پرست والوں کو دلیل یہاں سے بھی مل سکتی ہے کہ گمراہ والوں کو مددگار نہیں بناتے، تو پھر جو نیک لوگ ہیں اولیاء وہ تو ہیں، یہ معاملہ وہ کر سکتے ہیں، مگر ایسی بات نہیں. تو پھر کیا مطلب اس کا؟ پہلے سنیے، پہلے عضدہ کے معنی کیا؟ عضدہ کے معنی مددگار، ٹھیک ہے نا. تو معنی سے فارغ ہوتے ہیں. مددگار کے لیے معین بھی آتا ہے، نصرت بھی آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے نائب ہیں، یہ ان کے معین ہے. مسجد میں رہتے نا امام خطیب، تو یہ وہ معین نہیں ہے. یہ کون سا عضدہ کے معنی کیا جانتے ہیں؟ کوئی وزیر ہوں، کوئی خطیب ہوں، کوئی بھی ہوں، تو آپ ان سے یوں کہیں، تعارف کریں کہ یہ ان کے رائٹ ہینڈ ہیں، کہتے ہیں نا. تو فرق ہے، فرق ہے. یہ ہے عضدہ. عضدہ کے معنی ہوتے ہیں بازو، وہی اس کا ترجمہ آپ انگریزی میں کرتے ہیں. تو بازو میں اور مددگار میں بہت فرق ہے، یعنی یہ ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں اپنا مددگار نہیں بناتا. اب دوسرا سوال، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ مددگار نیک لوگوں کو بناتے ہیں؟ تو سنیے گا، جو لوگ قرآن فہمی سے واقف ہیں ان کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. تو لکھ لیجئے گا، یہ ان کی حماقت کا رد اور الزامی تدبیر اور بطور فرض محال. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان کی حماقت ہے نا کہ ایک بت بڑا بنا رکھا تھا، انہوں نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، ہتھوڑا کہاں لٹکا دیا؟ کیوں؟
ان کی حماقت کا رد کرنے کے لیے. تو پوچھے کہ کون توڑا؟ بڑے بت سے پوچھو، بتلائیے. کہا نا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کرتے تھے بڑے بت کو. کہا نا بڑے بت کو پوچھو. تو ان کی حماقت کے رد کرنے کے لیے الزامی تدبیر اور فرض محال، یعنی محال فرض کر لیا. چلیے فرض کر لو کہ یہ خدا ہے، سورج خدا ہے، ھذا ربی. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ چلیے فرض کر لو. تو ایسے گمراہ لوگوں کو میں اپنا مددگار بناؤں گا؟ مطلب مددگار تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کی تفسیر ہے. باقی جنہیں گمراہ ہونا ہے وہ گمراہ ہوتے رہیں، انہیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ. اچھا اب سنیے، یہ 2 آیتوں کے بعد اب کیا کہا جا رہا ہے. اب ذرا یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم اور آپ کے لیے جو مسلمان ہیں، ساری چیزیں ان کے لیے نہیں رہتی. تو ذرا توجہ دیں. وَيَوْمَ يَقُولُوا نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. جی، اور جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نادوا شرکائی، میرے شریک لوگوں کو بلاؤ جنہیں تم نے گمان کیا ہے. تو انہیں بلائیں گے، وہ کچھ بھی جواب نہیں دیں گے. تو ہم ان کے درمیان کیا کھائی بنا دیں گے. ایک تو اس کا پہلے ترجمے سے فارغ ہوتے ہیں اور پھر اس کے مطلب سے. موبقہ کا مطلب کیا؟ گڑھا، کھائی. تو اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ جب شریک جو ہے نا، جنہوں نے شریک کیا، جن کی پرستش کی، بلائیں گے، پکاریں گے، جواب نہیں ملے گا. اب جب جواب نہیں دے کیسے؟ فلم یستجیبوا لہم، وہ تو جواب دے ہی نہیں سکتے نا. تو ایک کھائی. تو ایک ترجمہ یہ کہ ان کے درمیان مشترک کھائی، گڑھا، اس جہنم کے گھڑے میں جلتے رہیں گے. ترجمہ بالکل صحیح ہے. دوسرا ترجمہ، ان کے درمیان کھائی. تو کھائی کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ آڑ. جیسے غزوہ خندق کو دیکھیے، کھائی کھودی تھی، کیوں؟ تاکہ اس طرف سے دشمن آگے نہ آئے. تو دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان آڑ. تو موبقہ کا معنی کیا کہ آڑ، کھائی کی شکل میں، ان کو ادھر عذاب، انہیں ادھر عذاب. تیسرا ترجمہ، یہ تو آپ کو گرامر جاننا پڑیں گے. جو ضمیر ہے نا، یہ ضمیر بالکل پیچھے لے گئے، دور لے گئے. کہاں لے گئے؟ 2 گروپ. ایک جن کے پاس نعمت فنا نہ ہونے والی، تو مومنوں اور ان کفاروں کے درمیان آڑ. تو تینوں ترجمے صحیح ہیں. اچھا اب ذرا توجہ دیں کہ ابھی تو بات چل رہی ہے کہ تم شیطان کو میرے مقابلے میں، جو تمہارا دشمن ہے، ٹھیک ہے. پھر شرک کی بات آئی کہ شریک. اب آپ ذرا توجہ دیں، شیطان کی کوئی پوجا کرتا ہے؟ نہیں. کوئی اس کی شکل ہے؟ اگر ہے تو ڈراؤنی. تو پھر بات چل رہی ہے شیطانوں کی. اسے تم نے اپنا دوست بنایا، اسے تم نے اپنا شریک بنایا، تو بلاؤ. تو اس میں کیا ہے، کیا روح ہے اس کی؟ اس کو سن لیجئے گا. شیطان کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، شیطان کی کوئی پوجا نہیں کرتا. لیکن شرک کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے سامنے سجدہ کرو، سر ٹیک دو. شرک اسی کا نام نہیں ہے کہ درگاہ پہ جا کے سجدہ ٹیکو. نہیں، شرک اس کا بھی نام ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت کرو. اس کا بھی نام شرک ہے. تو کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اگر مزاروں پر سجدے ہو رہے ہیں تو کس کی اطاعت؟ شیطان کی. تو شریک کون ہوا؟ شیطان. شیطان کے ساتھ شرک کیا آپ نے. چلیے یہ بھی دور کی بات ہے، ہم لوگ تو درگاہ پر نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ کی کتاب، اللہ کا قانون چھوڑ کر کسی اور قانون کو اپنایا، کس کی اطاعت کی؟ شیطان کی. شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کئی چیزیں سمجھنے کی ہیں، مگر اتنا کافی ہے. خیال رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں ایک اپنا نظام انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، یہی ہمارا مرجع ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور قوانین میں، فتووں میں کلام پاک اور احادیث صحیحہ کے خلاف، یہ کس کی اطاعت ہے؟ شیطان کی. بات بالکل واضح ہے. اب چلیے ان کی حالت کیا ہوگی. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا.
ایسے مجرموں کی حالت کیا ہوگی؟ دیکھے گا کہ دیکھیں گے دوزخ فظنوا المجرمون، مجرمین دیکھیں گے، اصل میں وہ تھا تو وہ حذف ہو گیا، تو وہ دیکھیں گے انگار کو تو کیا آپ سمجھیں گے کہ وہ ہو اس میں تو گرنے ہی والے ہیں، اور اب کوئی مصرفہ نہیں، مصرف کسے کہتے ہیں؟ تصرف، تو ترجمہ کیے اب کوئی جائے پناہ نہیں، اب کہیں نہیں جا سکتے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، کبھی کبھی معنی جو ہیں مستعار لیے جاتے ہیں کہ مجرم دوزخ کو دیکھیں گے ان کے پاداش میں تو اب یقین ہو جائے گا کہ گریں گے اس میں اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ اور مزید سنیے گا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ دیکھیے ایک تو بدلا، اب یہ جدلا، تو اس کو یاد کرتے رہیے۔ ہم نے قرآن شریف میں اس لوگوں کو کھول کھول کر ہر طرح کی مثالیں پیش کی، ابھی سورہ کہف میں دیکھیے آ رہے ہیں۔ لیکن انسان وکان الانسان اکثر شیء جدلا، جدلا کے معنی کیا؟ جھگڑا، لیکن انسان اکثر وہ جھگڑا ہی کرتا ہے۔ تو ابھی اگلی آیت ہے تو پھر وہ جدلا کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ لوگوں کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں جبکہ ہدایت ان کے پاس آئی، اور اپنے رس سے مغفرت کریں، یعنی جو کچھ گناہ ہو چکے اس کے۔ کس نے؟ اللہ، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلوں کی سنت یعنی کیا؟ بستیاں الٹ دی جائیں، او یاتیہم العذاب قبولا، یا سامنے عذاب آئے۔ یہ ان کی ضد، یہ ان کی ہٹ درمی، یہ وہ چاہتے تھے۔ تو سنیے مزید، اب جب وہ یہ چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ بستی الٹ کر دکھاؤ، سامنے عذاب لا کر دکھاؤ، صفا کو سونے کا پہاڑ بنا کے دکھاؤ، تو نبیوں کی ڈیوٹی کیا؟ ان کا فرض کیا؟ اس کو سنیے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اب یہاں جدل آیا ہے، ہم نے نبیوں کو تو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور یجادل الذین، بحث کرتے ہیں جو جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی باطل کے لیے تاکہ حق کو مٹائیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جن سے ڈرا گیا ہزوا، انہیں مسخرہ بنایا۔ تو اوپر سے لے کے یہاں تک واضح ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مثالیں پیش کی، مگر یہ ایمان نہیں لائے، یہ ظاہری معجزہ چاہتے تھے۔ اور جدلا، کیا مطلب جدلا کا؟ جیسے میں نے بتایا کہ عضدہ کے معنی اور معین کے فرق ہے، تو جدلا اور جھگڑے کے معنی میں فرق ہے۔ جدلا کے معنی کیا؟ اپنی رائے کو ثابت کرنے میں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ تو سب سے بہترین آپ جائیے، اس کو اگر دیکھنا ہے میں آپ کو دیتا ہوں کہ 2 صفحے کا آپ مطالعہ کریں، سورہ مجادلہ میں چاہیے۔ خولہ بنت ثعلبہ وہ بھی جدال کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو پڑھ لیجئے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادل، آپ سے مجادلہ کر رہی ہے۔ تو وہ کس بات میں؟ صرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ آپ جا کے پڑھیں۔ وہ اپنی رائے کو ثابت کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ بچے وہ کیسے ہم سنبھالیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کر رہے تھے۔ اللہ نے سن لی اور جبرائیل امین پوری مجادلہ لے کر نازل ہوئے۔ تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، تو اسے کہتے ہیں مجادلہ، اپنی رائے کو ثابت کرنا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میں ان کے حوالے بچے کروں، وہ نابینا ہے، کیسے سنبھالیں گے، میں بچے کیسے سنبھالوں گی۔ تو دیکھ لیجئے، ایک صفحہ پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ مجادلہ میں 2 ہیں، ایک حق اور ایک باطل۔ ایک حق بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی رائے پر قائم رہنا، اس کے لیے لکھ لیجئے سورہ نحل آیت نمبر 125، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ہوا؟ آپ بھی مجادلہ کریں لیکن حق بات کو ثابت کرنے، اور باطل وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، یہاں ہے آپ کے سامنے۔ تو اتنا کافی ہے، مجادلہ کسے کہتے ہیں
اور تفصیلی قصہ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ مطالعہ کر لیجئے. اب سنیے گا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ اسے تو اللہ اس کے رب کی آیتیں سے سمجھایا جائے اور وہ اس سے روئی گردن اختیار کرے، رخ پھیر دے. نسی ما قدمت یدا، جو کچھ اس نے بھیجا اسے بھول جائے. کیا مطلب کہ آج تک مشرکین مکہ نے جو گناہ کیے، شراب، زنا، شرک، جو بھیجا ہے اسے یاد کر کے استغفار کریں، توبہ کریں، بھول جائیں. لیکن نہیں. کیوں؟ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، یہ جمع ہے کنتن کی، پردے، دلوں پر پردے. ان یفقہوہ، کہ اس بات کو سمجھ سکیں. وفی آذانہم وقرا، کانوں میں کیا گرانی. تو دو باتیں ہوئی کہ اللہ کی جانب سے ان کے دلوں پر پردے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں ان اللہ علیم حکیم. چونکہ انہوں نے اپنے اعمال ایسے کیے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ تعصب کی نگاہ سے دیکھا. یہ ضمیر قبول کرتا ہے کہ یہ رسول ہے، کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے تو ان کی پاداش میں ان کے دلوں پر پردے. اور جو کوئی سنجیدگی سے ہدایت حاصل کرتا ہے، ضمیر ٹٹولتا ہے، تو اللہ کی جانب سے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. آپ جانتے ہیں، بار بار آیتیں آ چکے ہیں. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. جب اللہ کی جانب سے پردے بتائیے، ہم آپ ہدایت دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو اگر آپ انہیں بلائیں وہ ہرگز ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. اس چیز کو دعوت دینے والے آزمائیں. ہماری دعوت اتنی شدت سے نہیں ہونی چاہیے. ہمارا کام ہے کہ مجادلہ کریں، حق بات کو سمجھائیں بس. کیوں؟ تو سامنے والے کو ہدایت کا راستہ مسدود ہے یا کھلا ہے ہم نہیں جانتے. تو اس کو خیال رکھیے گا. لیکن سنیے، اس قدر نبیوں کے سامنے جو مشرکین ہیں انکار سامنے کیا، اور آج کی دنیا دیکھ رہے ہیں ان کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا پتہ نہیں. یہ شرک کر رہے ہیں، دوسروں کے نذرانے کر رہے ہیں، لیکن یہ زندہ کیوں ہیں انہیں کچھ علم نہیں. تو ان تک یہ بات پہنچائیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. تیرا رب بڑا غفور اور رحم والا ہے. یہ اس وقت کے کفار، منکرین، یا آج کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اللہ ان کا مواخذہ لیتا جو یہ کرتوت کر رہے ہیں، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ان پر عذاب، جیسے کہ آج کے حالات ہیں، اس وقت بھی یہ حالات تھے. لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. یہ نہ سمجھے کہ ڈھیل دی گئی ہے. جب وہ آئے گا وقت، لن یجدوا من دونہ موئلا. موئلا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. مائل، مائل ہوئے نیکی کی طرف، مائل ہوئے برائی کی طرف، یا فلاں کی طرف، فلاں جماعت کی طرف. تو اسی مائل سے جب وہ ہم گرفت کریں گے تو کوئی انہیں راہ فرار نہیں ملے گی، ہے نا. یہ ہے مائل کا ترجمہ، مستعار لیا گیا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور یہ بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بستی ہلاک کر کے دکھاؤ، عذاب ہمارے سامنے آئے. یہ نبیوں کا کام نہیں، یہ نبیوں کی ڈیوٹی نہیں. اس کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے. اس وقت، وہ جب وقت آئے گا ہم ان کی گرفت کریں گے، اور جب وقت آئے گا تو وہ کہیں بھی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. تو یہ پہلا قصہ ختم ہوا، اور اس کے ساتھ دو مثالیں. اب یہ ان کا دوسرا سوال تھا، تو جتنا بھی ہو سکے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ختم ہو، اب قصہ ہی ہے، لیکن خیال میں رکھیے کہ قصے پر ہم وقت
زیادہ نہیں لیں گے بلکہ اس میں جو چیزیں سمجھنے کی ہیں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں تلاوت کے بعد. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یہ پہلی آیت. ترجمہ سنیے. جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو جوان تھا, نوجوان, لا ابرہو, ہم بالکل نہیں ٹلیں گے. یہ ابرہو کا لفظ سورہ یوسف میں بھی گزر چکا ہے. جب بنیامین کو لے لیا تھا تو سب تو چلے گئے, مگر ایک بھائی نے کہا تھا کہ فلن ابرہ, میں تو یہاں سے ہرگز نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ والد اجازت دے. تو ابرہ کے معنی ٹلنا, اور لا نہیں ٹلوں گا. تو یہاں مطلب کیا؟ سفر ختم نہیں کروں گا. لا ابرہ حتی ابلغ, میں سفر ختم نہیں کروں گا یہاں تک کہ پہنچوں مجمع البحرین, دو دریا کے سنگم پر, او امضی حقبا, حقب سال, اس کی جمع حقب, تو 3 سال, کم سے کم 3 سال. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سفر کرتے ہی رہوں گا جب تک کہ پہنچوں کہاں؟ دو دریا کے سنگم پر, چاہے سال گزر جائے. تو یہ ترجمہ ہوا. اب اس میں ہمیں سمجھنا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ نوجوان ہے نا, جبکہ سوال کیا تھا کس کا؟ خضر کا. تو خضر, تینوں چیزیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں اور کئی قصے وارد ہوئے ہیں. اب جب ہم قصہ شروع کریں گے تو خضر نام کہاں سے آیا؟ تو حدیث میں آپ کو بھیج چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام خضر رکھا, اور اس کی وجہ بھی آ چکی ہوگی, آپ دیکھ لیں بعد میں, کہ جس چٹان پر بیٹھے تھے تو پچھلے جو زمین جو ہے سبزوار ہو گئی, ہری ہو گئی, تو ان کا نام خضر. اب یہ ان کا نام خضر ہے. دیکھیے زلیخا کا نام ہم نے بتلایا تھا کہ کوئی نام نہیں ہے تفسیر میں, مگر چونکہ اسرائیلیوں میں نام ہے تو نام تو لینا پڑے گا نا, فرضی نام, تو کچھ گناہ نہیں ہے. مگر یہاں فرضی نام نہیں ہے, وہ آپ کو حدیث میں نام ملے گا خضر. نوجوان کون تھے؟ تو ان کا بھی نام ہے یوشع بن نون. یہ نوجوان تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکھتے بھی تھے. تو جب نبی کا کوئی خادم ہو یا نبی کا شاگرد ہو تو شاگرد تو خدمت بھی کرتا ہے. تو کسی نے شاگرد, کسی نے خادم, کوئی فرق نہیں دونوں میں, لیکن خاص زیادہ تر اس سے وہ خدمت لیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے اچھا اچانک قصہ شروع ہوتا ہے, کچھ تمہید نہیں. تو تمہید آپ کو بخاری میں ملے گی, تو وہ مختصر سے دیکھیے. اس میں تو ایک تو تعارف ہے خضر علیہ السلام کا, تو یہ تعارف ہونے کے بعد پھر قصہ شروع ہوگا. تو ہم اس سے فارغ ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. بخاری میں آپ دیکھیے کہ ایک نبی ہیں, لیکچر دے رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا, ظاہر ہے کہ لوگ قائل تھے کہ کیا آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم ہے, یا سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انا عالم, اور جواب صحیح تھا, اس لیے کہ نبی ہے, وحی الہی نازل ہوتی ہے. مگر اس میں کئی درس ہیں ہمارے لیے. اصل میں اس کو قصے میں وقت کم اور درس میں, روح میں, عبرت میں. تو کیا جب وہ فرماتے ہیں, بتائے کیا غلط فرمایا؟ نبی کے پاس وہی آتی ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, میرا ایک بندہ تجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو کیا مطلب نکلا کہ نبی کو بھی, نبی اس چیز سے بے خبر تھا کہ کوئی بندہ ہے اس دنیا میں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے. بتاؤ کیا جواب مل سکتا ہے؟ فوراً اچھا تو مجھے تو اس سے ملنا ہے. تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے, جیسے ویسے بھی کلیم اللہ ہیں کہ فلاں جگہ پہ جائیے, وہاں پر میرا بندہ ہے. تو وہ جگہ بدلائے کہ مجمع البحرین. اب اس میں نہ جانا, کسی نے کہا ہے کہ کلزوم, کسی نے کہا ہے کہ فرات, اور جو بھی ہو, بہرحال 2 دریا ملتے تھے, وہاں جانا ہے. تو اس میں تو اختلاف رہے گا. اب جب ان کی طرف تمنا نکلے, اب ظاہر ہے کہ سفر میں ایک کو ساتھ لیے تو اپنے جوان کو ساتھ لیتے ہیں. اچھا, اس نوجوان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا کیا ہے, بس ہمیں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ تو ایک ایسی جگہ جہاں 2 دریا ملتے ہوں, ہمیں چلنا ہے. اچھا, اب اس کو ایک ذہن میں رکھیے,
ہم جب سفر کرتے ہیں تو سفر میں جیسے بچوں کو پکنک کے لیے لے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا رہتا ہے کہ پکنک بھی اچھی ہو، مناظر اچھے ہوں، لیکن مسافت کم ہو. مان لیجئے کہ 50 کلومیٹر پر ایک چیز ہے اور 200 کلومیٹر پر بھی وہی چیز ہے، تو کون سی اختیار کریں گے؟ 50 والی. یہ بات یہاں نہیں تھی. یہاں مقصد کیا تھا؟ مجمع البحرین، چاہے کتنے ہی سال لگے واپس نہیں آنا، میں اس سفر کو ختم نہیں کروں گا. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. اب سنیے، فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. جی سفر شروع ہو گیا. کہاں پہنچے؟ فَلَمَّا بَلَغَا تو دو، بلغو تو دو سے زیادہ، پہنچے دونوں. مجمع بینہما، جو بحرین ہے نا اوپر ابھی بتلا دیا جمع ہوتا تھا وہاں. اب قصہ مختصر، وہاں پہنچے. اب کتنا کلومیٹر چلے ہوں گے؟ تھک گئے تو لیٹے، نیند کے آگوش میں بھی چلے گئے. محذوف ہے نا. کھانے کے لیے بھی کچھ لیے تھے، مچھلی. اب کھانے کے لیے مچھلی تو فرائی یا بھنی ہوئی، اس وقت تو بھنا ہوا تھا نا. تو دیکھو نسیا حوتہما، یہ تو سب قصہ جانتے ہیں مگر میں کچھ اور بتاتا ہوں. دیکھو نسیہ اور نسیہ، اس میں یہ سوچیں، یہ غور کریں اس پر، ہمیں یہ سیکھنا ہے. نسیہ حوتہما، دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. کیا مطلب بھول گئے؟ مچھلی پر حق دونوں کا تھا. جیسے کہ ہم پکنک جائیں، کہیں بھی جائیں، 2 ہیں یا 3 ہیں، کوئی چیز لیے تو تینوں کا حق ہے نا. اس لیے نسیہ حوتہما، دونوں کی مچھلی ہوئی. لیکن نسیان میں بھی دونوں کو شامل کرتے ہیں. اس میں درس ہے ہمارے لیے. یہ ہے کلام پاک کی بلاغت. اچھا سنیے، بھولے کیسے جانتے ہیں آپ؟ پہلے اس سے فارغ ہو جاتے ہیں کہ وہاں بیٹھے، نیند میں سے اٹھے اور چل دیے. اچھا کیا ہو چکا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند میں تھے؟ تو فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. سرب کسے کہتے ہیں؟ نفق، یعنی مچھلی جو ہے سمندر میں گری اور راستہ نکالتے ہوئے گئی. اچھا وہ دیکھ رہا ہے فتح خادم یوشا کہ وہ جب راستہ اس نے بنائی ہے وہ ایسی تڑپی اور اچھلی، اور جب گئی تو راستہ چھوڑ کے گئی، یعنی ملا نہیں پانی، نظر آ رہا ہے. سرب یہ ہے نفق. اب موسیٰ علیہ السلام سوئے تھے، ابوبکر صدیق کے سامنے بھی یہی بات پیش آئی تھی نا، سانپ نے ڈسا تھا، آپ سوئے تھے. تو یہ احترام ہوتا ہے. تو اس نے کچھ نہیں کہا. مگر اب سنیے، جب اٹھے تو چل دیے. تو کسے بھولے؟ مچھلی کو. تو دونوں کیسے بھولے؟ یہ ہے سبق. اگر کوئی اپنے بیگم سے کہے کہ یہ اس میں قیمتی ڈالر ہیں، آپ رکھ لیں، ہے نا، ہوتا ہے نا سفر میں، چلو مجھے تو کام ہے، فارم بھرنا ہے، آپ رکھ لو، چلو رکھ لیے. یا بچوں سے کہو کہ بھائی بیٹا یہ تو رکھ، یہ بیٹی یہ تو رکھ لیا اور چل دیا اپنا رہلا. اب بیگم بھول گئی، بیٹا بھول گیا، تو آپ یوں نہ کہیں کہ تو بھولی. نہیں، نسیہ حوتہما، آپ بھی بھولے. ہے بھولے کہ نہیں بھولے؟ یا خالی بیگم کو ہی سنائیں گے؟ جی یہ کہاں سے بات ملتی ہے ہمیں؟ کلام پاک سے. ہے کہاں جانا ہے سیکھنے کے لیے؟ کلام پاک. لیکن کھوج کرنا ہے، کھوج، تب اس کی تحقیق میں جانا ہے. نسیہ دونوں بھولے. کیوں بھولے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کا کام تھا کہ اٹھائیے. وہ اس کو کہتے تھے کیا کیتل، یا اس وقت جو مشکیزہ تھا کہاں ہے. تو انہوں نے اگر وہ خیال کرتے کہ اگر سامان اٹھایا تو وہ کہہ دیتا. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. تو نسیہ حوتہما. تو ہمارے لیے ایک بات ملی، بچوں کے پاس ہم کچھ رکھیں، ذمہ دار کون؟ باپ. کہاں رکھیں، کہاں اٹھائیں؟ چلیے اب سنیے. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. جاوزا، یہ گرامر بھی تھوڑا خیال میں رکھیں. تو جاوزا کیوں؟ فلما ذهب نہیں آیا، کیا آیا؟ جاوزا.
دیکھیے اس میں کیا بھرا ہوا ہے، اس میں علم کا خزانہ. بار بار پڑھیں گے نا تو سوچیں گے کہ ابھی بھی تشنگی باقی ہے علم کی. فلما جاوزا، ترجمہ تو کر دیا. جب آگے چلے گئے تو کہا اپنے نوجوان سے، اپنے خادم سے، ہمارا کھانا لاؤ، ہمیں تو بھوک لگی ہے، اس سفر سے ہم بہت تھک گئے. ٹھیک ہے، ایک جگہ پر گئے اور انہیں بھوک محسوس ہوئی. لیکن جاوزہ کا کیا مطلب؟ فلما وصلا نہیں، تو جاوزہ کہتے ہیں منزل مقصود سے تجاوز کر جانا. ہم کہتے ہیں نا آپ حد سے باہر نکل گئے تو ذرا آپ تجاوز کر رہے ہیں. تو جاوزہ تو معلوم ہوا کہ جو جگہ پر انہیں رکنا تھا وہاں سے چھوڑ کے نکل گئے آگے. اب یہ کیوں نکلے ہم اس پر بحث نہ کریں، نہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. کسی نے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا تو ساری دنیا دشمن ہو گئی. ہمیں اتنا کافی ہے کہ بھولے. اس لیے ان کا بھی نام آیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی نسیہ. اب جب نسیہ تو چل دیے. اگر نہیں نسیہ ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ مچھلی تو تڑپی اور گئی تو سمجھ جاتے کہ یہ وہی جگہ. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر جب وہاں جانا تھا اسی جگہ پر خضر تھے اور اللہ نے بھیجا تو آگے کیوں گئے؟ بھائی ہم اور آپ کون کسی کو کورٹ کے سامنے کیا کچہری میں کھڑے کرنے والے؟ ہم تو سوچیں یہ اللہ کی حکمت کیا، مصلحت کیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی ہدایت دیتا ہے، ارشادات. تو سنیے گا. نصب عین تکان. قال، اچھا سنیے. قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. پہلے فرمایا سربا، ابھی کیا فرمایا؟ وہ تو اللہ نے فرمایا سربا، اور یہ کیا کہتا ہے؟ عجبا. تو سنیے. ارأیت، ارأیت. ابھی آپ بولیں گے تو نے دیکھا، ابھی دیکھنے کو موسیٰ کہاں تھے؟ وہ تو گئی ہے نا، وہ تو گئی پانی میں. تو کیا وہ خادم پوچھیں گے اے موسیٰ تم نے دیکھا؟ نہیں. کیا تمہیں پتا ہے؟ کیا تم نے جانا؟ جیسے اصحاب فیل کا قصہ تو یہ تو پہلے ہی بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی نشاندہی کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اذ اوینا الی الصخرۃ، جب کہ ہم بیٹھے، اوا یاوی ٹھکانہ دینا جانتے ہیں آپ، آرام کے لیے بیٹھے تھے. وہ میں تو بھول گیا حوت کا ذکر کرنا. حوت یعنی کیا؟ مچھلی. پھر کیا کہتا ہے خادم ہے نا، وما انسانی ہو الا الشیطان ورسولہ، وہ تو شیطان کی وجہ سے بھول ہو گئی. یعنی نبی کے ساتھ ہوئی تو کچھ تو اس کو معلومات ہوگی نا. اب وہ بھی خوفزدہ ہے، شیطان جانتے ہیں آپ کہ بھائی جانتے دیکھتے نہیں. خیال رکھنا، آ رہے تھے کے معنی کے، آ رہے تھے کے معنی دیکھنا نہیں. آپ جانتے ہیں واتخذ سبیلہ فی البحر، وہ تو عجیب طریقے سے سمندر میں گئی. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. دیکھیے قصصا کے معنی میں بار بار کہتا ہوں کسی چیز کا فالو کرنا. آج آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں گے. بولے کہ وہی تو ہمارا منزل مقصود تھا. اب یہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے وہی ہو سکتی ہے جہاں مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی پانی میں. ہاں سمجھ گئے نا. گدا انا. اچھا. فرتدا لوٹے. علی آثارہما، اپنے اثر قصصا فالو کرتے ہوئے. اب یہ تو دیہات میں چلنے والے جانتے ہیں. دیہات میں کیا ہوتا ہے، دونوں طرف گھاس اور بیچ میں مٹی دھول، اس پر پیروں کے نشان اور جانوروں کے نشان. سارے جانتے ہیں صبح اٹھ کر کہ یہاں ہاتھی آ کر گیا یا شیر آ کر گیا. تو قصصا کے معنی کسی چیز کا ہو بہو فالو کرنا. تو ایسا فالو کرتے کرتے وہ واپس آئے. خضر علیہ السلام ان کے انتظار میں تھے. اب خضر یا خضر علیہ السلام جو بھی ہے، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. فوجد، وجدا، وجدو. تو وجدا
جب آئے تو پایا عبدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے. خضر کے پاس علم تھا تم سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمارا عبودہ نہیں تھا. عبدم من عبادنا، تو ان کے پاس تو علم تھا. آتینا رحمتا من عندنا، اب سنیے، ہم نے ہماری جانب سے اسے رحمت عطا کی تھی. مطلب ہے کہ اس کے بعد جو علم تھا وہ کیا تھا؟ رحمت خصوصی کے نتیجے میں تھا. دوسرا سنیے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. لدن نی یعنی میں، نا یعنی ہم. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کبھی ہم سے بھی کہتے ہیں. لدن فرق ہے، عند میں فرق ہے، لدن میں فرق ہے. عند میں کے معنی کیا؟ آپ کے پاس، آپ کے جیب میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور لدن تو کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ ہم نے اسے ہماری جانب سے علم عطا کیا تھا. تو یہ لدن کو سنیے گا، جتنا بھی ہو ہمارے وقت میں پورا کریں گے، پورا قصہ نہیں ہو سکتا. آتینا داؤد زبورا، داؤد علیہ السلام کو کیا دی؟ زبور. سلیمان داؤد کو کیا؟ آتینا الحکمت وفصل الخطاب، ہے نا. مگر یہاں لدنا کیا مطلب؟ بغیر کسی واسطے کے زبور دی فرشتے کے ذریعے سے. تو بھلا جو آدمی تو اب اس کو مشہور ہو گیا، یعنی علم لدنی. حضرت خضر کا علم کیا تھا؟ علم لدنی، یعنی مستعار لیا گیا. جبکہ ہم کہیں گے علم لدنی تو کیا مطلب ہوگا؟ میری جانب سے علم، لیکن گناہ نہیں ہوگا. لدنی یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے لدنی، لدنا میری جانب سے براہ راست علم. لیکن اب کتابوں میں لکھا گیا ان کے پاس علم لدنی تھا، تو کوئی بات نہیں. تو سمجھ گئے نا، یعنی خاص براہ راست علم لدنی تھا. اب سنیے علم لدنی کیا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا علم کون سا تھا؟ وحی کے ذریعے، کلام کے ذریعے، جی کتابوں کے ذریعے، ہے نا. اور 10 احکام آئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہو چاہے انبیاء کے پاس ہو، اسے کہتے ہیں علم تشریعی. کیا؟ علم تشریعی، شریعت کا علم. اس لیے کہتے ہیں نا ہماری شریعت اسلامیہ میں. تو شریعت کسے کہیں گے؟ کہ کسی کو ناحق قتل کرنا شریعت میں حرام ہے، ٹھیک ہے. کسی کا ناحق نقصان کرنا، آپ کے پاس گاڑی ہے، جا کے ان کا ٹائر پنکچر کر دیے، شریعت میں حرام، ٹھیک ہے. یہ باتیں اتنا کافی ہے. تو خضر کا علم کون سا تھا؟ علم مصلحتی، علم مصلحت. یہ گاڑی جا رہی ہے، ابھی تو ہم گاڑی کی مثال دیں گے نا، چلو کشتی کی مثال. یہ کشتی جا رہی ہے، تو شریعت موسوی میں اس کشتی کو کسی کے توڑنا حرام، اور ہماری بھی شریعت میں. لیکن جو لدنی علم خضر کے پاس تھا، اس میں مصلحت یہ ہے کہ اس کشتی کو توڑ دو، مصلحت یہ ہے کہ اس گاڑی کا ٹائر پنکچر کر دو. تو فرق ہوا نا علم میں، علم تشریعی اور علم لدنی. اب اتنی وضاحت کے بعد بھی ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، کہتے کہ نبیوں کو علم غیب تھا. بتائیے کیسے علم غیب تھا؟ نبیوں کے پاس علم تشریعی، وحی کے ذریعے. اور خضر ایک ایسے تھے کہ ان کے پاس کیا تھا؟ علم لدنی. تو یہ خضر کے تعلق سے اب سنیے گا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ تجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو کیسا ادب. سنیے، قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. کتنا ادب سے کہتے ہیں. پہلے گئے، مختصر سلام ہوئی، پوچھا کون؟ تو بولے موسیٰ. تو بولے کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے. دیکھیے وہ جانتے ہیں، تو خضر جانتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. چونٹی جانتی ہے، جب چونٹی جانتی ہے کہ سلیمان بادشاہ ہیں، چونٹی، تو خضر کیوں نہ جانے؟ انہوں نے فٹ سے پوچھا کون؟ موسیٰ، بنی اسرائیل کے. ہاں. تو سلام کلام کے بعد ادب سے پوچھتے ہیں، قال لہو موسیٰ ہل اتبعک. دیکھیے، کیا میں تمہارے ساتھ چلوں، رہوں، اس کے لیے کہ تم مجھے سکھاؤ. ان تعلمنی، کیا ہے یہ؟ مگر نہیں پڑھیں گے نی،
رسم عثمانی کی فالو کریں گے. ان تعلمنی زیر مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے سکھائیں جو آپ کو بھلائی کا علم دیا گیا. رشدہ ہے نا بھلا، بھلائی ہوا نا، کتنا ادب سے. جی خضر کے پاس کون سا علم تھا؟ لدنی. وہ جانتے تھے. جب نبی کو جانتے تھے بنی اسرائیل کا یہ نبی ہے، تو انہوں نے دیکھو کیسا جواب دیا. قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. بولے کہ تم تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ علم میں فرق تھا. ان کا کیا تھا؟ مصلحت کا علم، ان کا شریعت کا. وہ کیف تصبر، اور تم کیسے صبر کرو گے جس کی تمہیں خبر نہیں. کہ جب ہم کوئی فعل کریں گے آپ تو شریعت پر ٹک جائیں گے، آپ کو خبر نہیں کہ اس میں کیا مصلحت ہے. یہ جواب دیا. اب سنیے کیا اس کا جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. بولے کہ تم مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا ایک. دوسرا ولا اعصی لک امرا، کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. پہلے اپنے صبر کا، استقلال کا، کہ عزم مصمم کا اظہار کرتے ہیں، ہے نا. پھر کیا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی بات، اللہ کی توفیق نصرت سے نا امید نہیں ہوتے، اس لیے فوراً کیا فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ. اور تمہاری اطاعت کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ جواب دیتے ہیں. یہ ہے نبی کا جواب. عزم ہے، استقلال ہے، نافرمانی نہ کرنے کا ارادہ ہے، صبر کرنے کا عزم ہے، پھر بھی مشیت اللہ. تو سنیے اب یہ بھی جواب دیتے ہیں ویسا ہی. کیا کہتے ہیں؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. بولے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اس وقت تک کچھ مجھ سے نہیں پوچھنا جب تک کہ میں خود تمہیں نہیں بتاؤں. اب یہ چلیں گے، یہ تو جانتے تھے کہ میں کروں گا، یہ پریشان ہوں گے. آپ نے روزہ رکھنا ہے، یعنی سمت، خاموش. تو دیکھیے کیا کہتے ہیں. تو بولے مطلب متفق ہو گئے. اب یہ چلے، صفحہ پورا کر لیتے ہیں. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. چلے، فانطلق، قا اور قو دونوں چلے. اب کیا ہوا؟ تلقو ہونا چاہیے تھا نا، تیسرے کہاں گئے؟ ہاں، یہ اس کو سوچتے جائیں. پہلے چلے اور اب بھی چلے تو تین ہوئے نا. ہاں، ایک کہاں گئے؟ تو مطلب یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچ گئے. اب نبی ملے گا خضر سے تو خادم کی ضرورت نہیں. خادم واپس، چونکہ سیکھنا ہے علم اور وہ تحمل نہیں کر سکتا، اس لیے اب یہ دونوں چلے. تو فن تلکانہ کے فن تلقو، تو اسی میں مضمر ہے کہ کیا ان کا نام یوشع بن نون، کیا فتح کہاں چلے گئے. جی حتی رکیبا سوار ہو گئے، خرقہ سوراخ لگا دی. ٹھیک ہے. اب شریعت موسوی، شریعت ہماری شریعت کیا کہتی؟ سوار ہوئے، ٹکٹ کے پیسے دے دو، آپ اس پر سے سوراخ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب انہیں یاد نہیں رہا. قال خرقتها لتغرق اهلها، انہوں نے سوچا کہ یہ تو بھی کشتی ڈوبے گی، ہم بھی ڈوبے وہ بھی ڈوبے، تم نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں. لقد جئت شیئا امرا، بڑا عجب کام کیا تم نے. ہاں، تو کیا کہتے ہیں؟ ڈانٹتے نہیں. الم اقل، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. دیکھیے لم آ گئے. کیا آ گئے؟ لم. لکھ لے. اقولو، کیا؟ اقولو کو مانے میں کہتا ہوں. تو یہ لم نے کیا کیا؟ واو سے کہا کہ جاؤ، ہے نا، اور پھر جزم لگا دیا اقول. اور کیا کیا؟ میں نے کہا تھا. تو لم کیا کرتا ہے؟ الف واو سب کو ساکت کرتا ہے، جزم تشدید سب. اور معنی میں کہاں لے آتا ہے؟ نہیں تو آپ گردان پڑھیں گے تو 13 اور 14 اقولو نقولو.
تو لم کو یاد رکھیے گا. میں نے نہیں کہا تھا تجھ سے کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے. اب تو بھولے تھے نا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. میرا مواخذہ مت کرو، بھول گیا میں. بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، یعنی میرے معاملے میں تنگی مت کرو، بھول ہوئی نا تو معاف کر دی. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. یہاں تو صلح ہو گئی کہ بھول گیا. اب چلے، کشتی چل رہی ہے، دریا کے بیچ ایک لڑکا ملا، زکیہ، ایک حتی اذا لقیا غلاما، غلام جانتے ہیں چھوٹی عمر کا، فقتلا، اس کو لیا اور مار دی. اب شریعت موسوی ہماری شریعت کیا کہی؟ حرام. اچھا اب یہ بھولے نہیں، بھولے کیوں نہیں جانتے؟ پہلے احتمال تھا کسی کی کشتی میں سوراخ لگاؤ تو ڈوبنا ضروری نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کپڑا بھی اس میں ٹھونس دیا تھا، احتمال تھا تو بھول گئے. یہاں یاد تھا اس لیے کہ یہاں کوئی احتمال نہیں، اسے مارا، قتل ثابت ہوا تو فوراً بولے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی جرم کے. او لقد جئت شیئا نکرا. پہلے کہا کہ کیا؟ امرا، یہاں کہا نکرا. یہ تو بڑی بیجا حرکت کی، امرا سے آگے بڑھ گئے. جی تو پارا بھی ختم ہوا ہے نا، تو انشاءاللہ آئندہ پھر رکھتے ہیں، اتنا کافی ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے اب یاد رکھیے کہ یہ دو واقعات پیش آئے اور اصل تو وہ جو جواب دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ پھر تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے جو شرک اور جو اس میں روحیں ہیں اور جو دروس ہیں، اور خیال رکھیے گرامر پر میں محنت کر رہا ہوں تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. وباللہ التوفیق وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. تو درس حدیث آئندہ رکھتے ہیں. تو ابھی اس سلسلے میں کوئی سوال ہے تو پوچھیں. جی جی ہاں ہاں یہ جو انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا فرشتوں کو کیا، یہ جو ہم جو بشر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی کہ ہم کو بشر بنے. جی مطلب یہ کہ ہمیں بشر بنایا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہے نا. تو اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ کہ ہم آدم علیہ السلام، مطلب ہے کہ پہلے کیا جنات تھے، ہم سے پہلے جنات کو بنایا، لیکن خلافت اسے نہیں دینا تھی نا. تو خلافت کے لیے جو تھا اس کو آخر میں پیدا کیا. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ اللہ کی مشیت ہے. تو ہمیں بغیر چاہے ہم بشر میں ہیں تو اس کی ہم قدر کریں. لیکن یہ کہ اللہ نے اپنی مشیت دیکھیے، کوئی جانور ہے، جانور میں بھی قسمیں ہیں، انسانوں میں بھی رنگت ہے، یہ سب اللہ کی مشیت سے. کوئی ہندوستانی ہے، کوئی افریقی ہے، یہ سب اللہ کی مشیت. تو اللہ کی مشیت ہے، ہم اسے قبول کریں اور اپنے اس انسانیت کا احترام کریں. دوسرا سوال، جی یہ مریم علیہ السلام کہتے ہیں، جی خضر علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ یعنی فرق کیا ہے؟ کیا بولے؟ ہاں خضر علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، اور کیا مریم؟ جس طرح مریم علیہ السلام رہتا ہے، ہاں خضر علیہ السلام کیوں؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی نبوت کے بارے میں مختلف روایات ہیں. اب جیسے دیکھیے حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں نا، حسن علیہ السلام بھی کہتے ہیں. تو ہم بچپن سے کہتے چلے آ رہے ہیں. تو کہنا چاہے کہ حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ، لہذا اس میں کوئی کبات نہیں، چونکہ ان کی نبوت میں اختلاف ہے. اگر تو اس روایت کے مطابق خضر علیہ السلام کہتے ہیں اور لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ حضرت خضر بھی کہہ دیں تو کوئی گناہ نہیں. اگر آپ حسن رضی اللہ عنہ کہیں تو بھی کوئی. تو یہ دونوں چیزیں چونکہ عرف میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے. چلیے اور موسیٰ علیہ السلام کی منزل مخصوص سے متعلق جی موسیٰ کا کیا تعلق ہے؟ وہ جب گئی ہاں فکر گئی ویسے تو وہ
हाँ, सवाल समझ रहे हैं ना कि उन्होंने ये कैसे समझ लिया कि ये मंजिल मकसूद है। इसकी वजह ये है कि जिसे कहते हैं ना फरासत, अब क्या कहेंगे, दिमागी समझ, यानी जो हम सारी चीज़ें सीखने से नहीं मिलती, कुछ आप हमारा दिमाग का भी फैसला है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमसे ज़्यादा इल्म है, फिर फरमाया है कि दो दरिया का संगम यानी क्या मिलेंगे वहाँ मिलो। अभी आया, अब उनके इतना जहन में नहीं आया कि इस टेले पर किधर होंगे। तो जब उसने बताया कि मछली, एक मछली भुनी हुई, उसका तड़पना और ज़िंदा होके गिरना, यही वो जगह हो सकती है, वहाँ वो शख्स होगा। क्योंकि अजीब देखा ना, अजीब चीज़ बताया कि मछली जब गिरती है वो पानी में चली जाती है, इसमें कोई अजूबा नहीं है, मगर ये गई नहीं ना, सरबा और अजबा। तो ये ज़िंदा होकर गई, तो वो सोचे कि यही मंजिल मकसूद है हमारा, यहीं पर वो आदमी है जहाँ उसके पास इल्म मुझसे दूसरा है। ये उसकी वजह थी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ, वो इंतज़ार कर रहे, वो तो अल्लाह ताला ने कि आ रहे हैं, जब भी तो कहा ना कि मूसा कौन, बने इसराइल, ताकीद की, हो सकता कोई दूसरा हो, क्योंकि ऊपर से इशारा मिल चुका था कि एक मेरा बंदा आ रहा है। जी हाँ, जब भी उन्होंने जवाब दिया ना, तो वो इंतजार में थे। हाँ, वो तो अभी फन तलका ना, वो कुछ चीज़ें ऐसी खुद ही समझना है। जब फन तलका कहा तो फन तलक को भी हो सकता था ना, तो फन तलका। अरबी में हूत जो है ना बहुत बड़ी मछली को, हाँ जी, एक मिनट, आप भी कहिए। जी एक मिनट, वो क्या कह रहे हैं, असल में हूत जो है ना, जो कभी कभी क्या है मुस्तार, देखिए हूत के माने बड़ी मछली, बिल्कुल सही है, हाँ बहुत बड़ी। तो वो इतनी बड़ी तो नहीं हो सकता, वो हूत ही हो इनके पास, लेकिन एक छोटी हो, बच्चा हो, ये तो इसमें ये कोई सवाल, क्योंकि उन्होंने हूत ही ली हो। लेकिन हूत बड़ी होती है तो बच्चा कितने टन का होता होगा, किलो का ही होता होगा ना। तो अब इतने दिन का सफ़र है तो शायद 5 किलो 10 किलो तो लिए होंगे। हाँ हाँ, लेकिन हाँ अच्छा है, एक आंख है, एक तरफ आंख नहीं है उसको, ओ सर पे आंख है और एक साइड में आंख है, ये वो, और एक तरफ व्हाइट है और दूसरी तरफ ब्राउन है। यहाँ अवेलेबल है, समझ जी मार्केट हाँ, में अच्छा मुश्किल है। बहरहाल ये कोई मसला नहीं है, वो हूती थी, क्या हूती थी, तो बाजू ने लिखा है कि हूत यानी समक, लेकिन ये करीब लगता है कि वो हूती थी, लेकिन क्या छोटे जसामत वाली। आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा इनका सवाल है कि मछली जहाँ गायब हो जाए, नहीं नहीं नहीं, हदीस से ऐसा नहीं, वो एक ही जगह है, उनका ठिकाना वो था। और वो हदीस जो बुखारी की आज भेजा हो ना, अच्छा आपको नहीं मिली होगी, भेज दूंगा, कि वहाँ बैठे थे। तो अब कुछ लोग क्या समझते हैं कि वो आबे हयात वो जगह का नाम है। अगर वो जगह मालूम हो जाए ना तो दुनिया वहाँ की भी ज़ियारत शुरू कर दे, तो उसके लिए वो हदीस मैंने भेजा था। तो बहरहाल कुछ चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं कि ऐसा नहीं है, वो वहाँ पर बैठे थे तो वहाँ से वो पिछला सब्ज़ा हरा हो गया सब, तो इसके उनका नाम खिदर रखा गया। बाकी वहाँ कोई आब हयात नहीं है, ये उनके पास इल्म था और उसको वाजे करने के लिए वो मछली जो है क्या हो गई, जिंदा हो गई और तड़प कर नीचे गई, बस। तब वो खिदर ही मशहूर हो गया। जी हाँ जी हाँ और नबी जो है इस सिफत में सबसे आला रहना चाहिए। जी लेकिन यहाँ कह रहे हैं इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। हाँ इंशाअल्लाह भी कहा। जी लेकिन इतनी बेसब्री क्या मसली है अल्लाह की यहाँ पे? हाँ, देखो नहीं कर पाए। जी जी, तो ये आखिर कोई मसली कोई बात यहाँ होंगी कि इतने बेसब्री करवाएगा। इसीलिए आपने सबसे पहले हाँ बोलिए तो, और क्या? सब्र करके मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ जी ये जो है इतनी बेसब्री नबी क्यों दिखाया है? हाँ, थोड़ी सब्र कर ले तो और पता नहीं क्या बातें मालूम होते हैं। है ना। जब मैंने कहा कि आज ही बस कर दें, सबसे पहले आपने कहा हाँ, तो आपने मैंने भी बेसब्री की है। सब्र का आ गया ना। ठीक है ना, मैं देख रहा, तो इसका जवाब आप में है। तो कोई सब्र जो है ना, सब्र करना चाहिए, सही है ना। अब उन्होंने पहले ये कहा कि सब्र पर मेरा कंट्रोल नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह। अब सवाल ये आता है कि एक नबी है ना, तो जज्बात में आएंगे ना कि भाई ये इसने क्या किया। यानी एक तो उन्होंने बिठाया कश्ती में हम दोनों को और जा रहे हैं, तो वो और वो पहले ही फारिग हो चुके कि मैं सब्र करने पर कादिर नहीं इंशाअल्लाह, इसलिए वो बरी हो गए उससे। तो बहरहाल जज्बा होता है, इंसान है, नबी है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है इनका। कहिए, तो हर किसी को ऐसा गुस्सा आता है, बेसब्री होती है, लेकिन हम सबसे बात यह है कि इंशाअल्लाह कह दें तो इंशाअल्लाह अजर उसका मिलेगा। चलिए और कहिए। सर ये कदर अलैहिस्सलाम का जो इल्म था, हाँ
मसलहतन था, हाँ तो ऐसा और कोई इल्म है जो मसलहतन अल्लाह ताला सबको देते हैं? नहीं, मसलहतन तो आइंदा का इल्म हुआ ना, मतलब है कि फरासत है, इल्म फरासत असबाब के ज़रिए, लेकिन गैब के ज़रिए नहीं, जैसे कि कल वहाँ क्या होगा तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा इल्म हमारे पास नहीं है। लेकिन आसार, जैसे कि अभी बरसात के आसार हैं तो हमें किनारे पर नहीं जाना चाहिए, तो ये वो उस इल्म में शामिल नहीं, मिन लदुन्नी में नहीं है, क्योंकि उनका इल्म बराह रास्त मिन लदुन्नी अल्लाह ताला की जानिब से कि ये कश्ती आगे बादशाह गिरफ्त में लाने वाला है, इसलिए इसका तख्ता तोड़ दो, तो फ़र्क है, तो ये किसी के पास नहीं ना। अगर आजकल होता है सब हमारे पास गैब का इल्म है, ये जो नहीं, वो ज़राए से बताते हैं, जैसे कि कल तूफ़ान आएगा, 3 दिन हवा चलेगी, ये तो ज़रिए से बता रहे हैं ना, आलात मशीनरी से बता रहे हैं, लदुन से नहीं बता रहे हैं। सही है ना, फ़र्क हुआ ना दोनों में। जी जी, काफ़ी है।